السلام علیکم کلاس 7 کے بچوں، میں ہوں مس رافیہ۔ آج آپ کی آن لائن کلاس اردو کی ہے۔ آپ سب بچوں کے ہاتھوں میں کاروان اردو کی کتاب ہے، میرے ساتھ کھولیے۔ وہی خدا ہے پہلی ہم جو تھی وہ آپ نے کر لی، اور آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2، دوسرا سبق ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت۔ ام المومنین یعنی مومنوں کی مائیں، مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ کا واقعہ آج ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ ان کی سیرت طیبہ دیکھیں گے کہ کیا بیان کی گئی ہے ان کی پاک سیرت طیبہ میں۔ پاک آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عنہا عورت کے لیے بولا جاتا ہے، عورت صحابیہ کے لیے، صحابی مرد کے لیے انہو۔ ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام امت کی مائیں ہیں، اس لیے انہیں ام المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ ان ازواج مطہرات میں سے کچھ کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ام المومنین کہتے ہیں، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ تمام مومنوں کی ماں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق قریش کے قبیلے بنی مخزوم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصل نام ہند تھا، جبکہ کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ اپنے اصل نام کے بجائے اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ اب آپ کہیں گے کنیت کیا ہوتی ہے؟ ام سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا، یعنی سلمہ کی ماں، ہند سلمہ کی ماں ام سلمہ، تو اس لیے ان کی جو کنیت ہوتی ہے ان کو ام سلمہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی طرف بھی اپنا تعلق ظاہر کریں، کنیت کا مطلب ہے تعلق ظاہر کرنا، انہوں نے اپنا تعلق اپنے سلمہ بیٹے کی طرف کیا تو اس لیے ان کو ام سلمہ کہا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے اصل نام کے بجائے اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، اور ان کے جو پہلے شوہر تھے عبداللہ بن عبد الاسد، وہ بھی ابو سلمہ یعنی سلمہ کے والد کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ام سلمہ ابتدا ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئیں۔ اسلام لینے کے بعد دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شرکت کی۔ ان کے خاوند غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ میدان جنگ میں ان کا بازو زخمی ہو گیا، زخم بھر نہ سکا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کی وفات پر نہایت غمزدہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صبر کی تاکید فرمائی اور حضرت ابو سلمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عدت کے بعد سیدنا، عدت کہتے ہیں اگر کسی عورت کے میاں جو ہے وہ فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو عورت ایک خاص ٹائم کے لیے اپنے گھر میں رہتی ہے، باہر بالکل بھی نہیں نکلتی، نہ کسی غیر مرد کو دیکھتی ہے، تو ان دنوں کو بولتے ہیں عدت۔ عدت کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو آپ نے قبول فرمایا۔ آپ کے نکاح کی تقریب شوال 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں انجام پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو 2 چکیاں، 2 مشکیزیں، 1 چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا۔ یہی سامان دوسری ازواج مطہرات کو بھی عطا ہوا تھا۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی نکاح میں آئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حسن و جمال کا حال سن کر رشک ہوا، اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے آئیں۔ یعنی حضرت عائشہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، چونکہ ان کی خوب روئی کا مطلب بھی خوبصورتی کا خیال دل میں راسخ ہو چکا تھا۔ باوجود غور کرنے کے یہی سمجھ میں آیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن بیاہ کر گھر لائی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر کے ان کو اپنے گھر لائے،
اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، یعنی آپ نے وہ کھانا کھایا۔ تناول مین کھانا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام و آسائش کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ نکاح کے بعد آپ پوری دنیاوی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، سفر و حضر دونوں میں پیارے نبی کو بہت قریب سے دیکھا۔ سن 5 ہجری میں آیت حجاب نازل ہوئی۔ آیت حجاب کا مطلب ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتیں اب پردہ کریں۔ پہلے عورتیں ایسے ہی جب کوئی بھی کام ہوتا تھا باہر جاتی تھی گھومنے کے لیے، لیکن پھر آیت حجاب نازل ہوئی کہ عورتیں اپنے گھر میں رہیں، اگر کسی مجبوری کے تحت باہر جانا ہے تو اپنا چہرہ ڈھانپ کے جائیں۔ سن 5 ہجری میں آیت حجاب نازل ہوئی، اس سے قبل ازواج مطہرات رشتہ داروں کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ اب خاص اعزاء و اقربا کے سوا، خاص اعزاء و اقربا کہتے ہیں بیٹا کہ وہ رشتے جیسے چچا، ماموں، بھائی، بیٹا، بھتیجا وغیرہ، ان کے سامنے جاتے ہیں، باقی کسی اور کے سامنے جانا عورتوں کو منع ہے۔ اعزاء و اقربا کے سوا ہر ایک سے پردے کا حکم دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز صحابی اور مسجد نبوی کے مؤذن تھے، وہ نابینا تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے حجروں میں آ جاتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک روز آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد، یعنی بی بی صاحبہ نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بینا ہو، یعنی تم تو دیکھ سکتی ہو۔ تو یہ آپ نے سبق پڑھا، میرے ساتھ یقیناً آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے، توجہ سے سن رہے ہوں گے۔ سبق ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں۔ اب میں آپ کو ہوم ورک لکھوا دوں، ڈائری میں نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک پیج ٹائٹل پیج بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ایک پیج رائٹنگ۔ ایک پیج رائٹنگ کرنے کے بعد اب یہاں پہ یہ دیکھیے جو الفاظ آپ نے پڑھے، ام المومنین کے معنی، یہ معنی یہ والے، یہ دیکھیے، یہ الفاظ، یہ معنی، یہ الفاظ، یہ معنی، یہ الفاظ خوب روئی، یہ الفاظ خیال دل میں راسخ، خیال راسخ ہونا، یہ الفاظ معنی تو یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ حجرے کوٹری کو کہتے ہیں، یہ ام المومنین بھی یہاں لکھا ہوا ہے، الفاظ بھی لکھا ہوا ہے، معنی بھی۔ تو آپ الفاظ جو ایک کاپی میں لائن ڈرا کیجیے گا، الفاظ معنی، یہ الفاظ ام المومنین الفاظ، عدت الفاظ، خوب روئی الفاظ، حجرے الفاظ، یہ آپ الفاظ معنی لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ یہ باقی کتنے، یہ میں آپ کو اگلی کلاس میں پڑھاؤں گی، لیکن یہ الفاظ معنی آپ لکھ لیجیے گا۔ زہد و تقویٰ، نیکی اور پرہیزگاری، راحت رسانی، آرام پہنچانا، یہ لکھا ہوا ہے۔ مشاط، مشاط کا معنی ہوتا ہے مانگ چوٹی درست کرنے والی عورت، مشاط، مشاط نہیں مشاط، مشاط کا مطلب ہوتا ہے مانگ چوٹی درست کرنے والی عورت، یعنی اپنے بال وغیرہ بنانے والی۔ کامل، مکمل، دسترس رکھنا یعنی کسی چیز پہ عبور رکھنا، مہارت رکھنا، اسے کہتے ہیں دسترس رکھنا۔ آغوش رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ معنی بھی اپنی کاپی میں لکھ لیجیے گا، 1 پیج رائٹنگ اور ٹائٹل پیج، بس یہ کام ہے جو آپ کو کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی پچھلے سال کی کاپیز رکھی ہوئی ہیں، آپ اس میں 1 پیج رائٹنگ روز کریں تاکہ آپ اچھی رائٹنگ آپ کی ہو سکے اور اچھا پڑھ سکے، ٹھیک ہے بیٹا؟ امید ہے کہ آپ بہت اچھا پڑھیں گے، سمجھیں گے اور لکھیں گے۔